میرا گھر والا تھا. جی بتائیے کیا ہوا تھا, کیا یہاں پہ 6 بجے کا ٹائم تھا, تو یہاں پہ لوگ نہیں چھوڑ رہا تھا سیکورٹی گارڈ اندر. جب زبردستی لوگ گئے, جب ہم دیکھے تو دھواں تھا. تو وہاں پہ سے عورتیں آ رہی تھی, بچے لوگوں نے اٹھایا تھا. بچے عورتیں اس طرح آ رہی تھی جس طرح لوگ سیلاب جو آ رہے اور پانی لے کے جا رہے, اس طرح پانی کے جیسے آ رہی تھی عورتیں. یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ٹانکے پڑ جائیں گے یا مسئلہ ہوگا, کوئی اس طرح یہ نہیں ہو رہا تھا. ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا تھا, اور بچے کو دھواں تھا, اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. دونوں گیٹیں بند تھے, ہم اندر کوشش کر رہا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد. اور بچوں کو جو لایا تو 2 یہاں پہ پیشنٹ اس کا والد موجود بھی ہوگا یہاں پہ, میں دیکھتا ہوں پھر لا دیتا ہوں بھی اس کو. اس سے بھی یہ بات, اس کا سارا جو تھا جس طرح گوشت سارا کالا تھا, سارا جسم کالا تھا, سب کچھ کالا تھا. آپ سے بتا رہے ہیں سیاستدان باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ کے سارے حادثے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی کوئی غفلت ایسی نہیں ہے کہ 14 بچے یہاں ہلاک ہو گئے, جل کے راکھ ہو گئے, اور آپ انٹرویو دینے کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون ذمہ دار. آپ یہ تو بتا دیں کتنا نقصان ہوا؟ سر 14 لوگ, یہ پہلی دفعہ ہوا میں, یہ 14 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے, اور سارے جو سیفٹی میجرز تھے وہ ان پلیس ہیں. ان شہیدوں کو مارنے والے کافر کون ہیں؟ کیا آپ استعفا دیں گے, کیا آپ ریزائن کریں گے اتنے بڑے عرصے کے بعد؟ سر میں وہی بتا رہا ہوں, کاز ڈٹرمن ہو جائے تو ول ڈو اکارڈنگ. آپ کے گیٹ بند کیوں تھے؟ ریسکیو والے برائے بتا رہے ہیں کہ 1-1.5 منٹ تک باہر ویٹ کرتے رہے, دروازے آپ نے بند کر دیے تھے, اور مین ایمرجنسی کے راستے آنا پڑا. کیا ہوا؟ دروازے لاک ہوئے تھے, مین ایمرجنسی ہی کی طرف سے. آپ کو تو جگہ کہیں نہیں پتا ہے سر, انفارچونیٹلی. میں نے چلڈرن وارڈ کا گیٹ میں روز آتا ہوں یہاں پہ, ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے جگہ نہیں پتا. نہیں سر, جو چلڈرن وارڈ والا مین گیٹ تھا کیوں بند تھا, اور کیوں ریسکیو کی گاڑیاں فائر بریگیڈ کی باہر کھڑی رہی؟ نہ تو چلڈرن وارڈ کوئی بند تھی اور نہ کچھ. چلڈرن وارڈ نہیں, مین گیٹ کیوں بند کیے ہوئے تھے, اور کیوں فائر بریگیڈ کے گیٹ نہیں کھولے گئے؟ یہ چلڈرن وارڈ کی سائڈ پہ آپ کو نہیں پتا. لوگ اندر تھے, 24 سلنڈر یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے نا, میں وہی چاہ رہا ہوں کہ یہ انکوائری ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ میرے اوپر الزام لگائیے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کون سے گیٹ سے اندر آئی ہیں, کون سے گیٹ سے اندر آئی ہیں؟ سر جو مین گیٹ ہے ادھر سے. کون سا مین گیٹ ہے سر؟ وہ جو ایمرجنسی کے پاس ہے. تو چلڈرن وارڈ کا مین گیٹ کیوں نہیں کھولا گیا؟ سر یہ دیکھیے, میری آپ بات سن لیجیے کہ اس کے بعد آپ کو گیٹ کا پتہ نا کدھر ہے, مجھے بالکل پتا. کیوں گیٹ کھولا گیا چلڈرن وارڈ کا مین گیٹ؟ بتا رہا ہوں, کیوں 2 منٹ فالتو لگے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو؟ وہی بتا رہا ہوں سر کہ جو ہے وہ جو پاسبل تھا ہمارے. کیا پاسبل تھا؟ مین گیٹ آپ نے انکوائری کیا, کیوں نہیں کھلا سر چلڈرن وارڈ؟ انکوائری ہو جانے دیجیے پلیز. میں اس وقت میں ٹراما سے گزر رہا ہوں. آپ کو فائر بریگیڈ والوں نے بچے ٹراما سب سے گزرے. یہ ٹائم فائر بریگیڈ والوں نے آپ کے اسپتال کو ایڈوائزری دی تھی کہ یہاں پہ فکس جو ہے فائر ایکسٹینشن لگایا جائے. سر لگے ہوئے ہیں, اور 24 سلنڈر یوز ہوئے سر, دے آر ایٹ پلیس. ڈاکٹر سے بات جو آپ کو پتا ہے وہ نرسری میں ہوتی ہے, جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. باقی انتظامیہ 9 بجے ادھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی ہیں, باقی لیٹ آئے ہیں سارے. آپ جب اندر پہنچے تو آپ کی بچی کس حالت میں تھی اور آپ کو کب ملی؟ ہمیں جانے ہی نہیں دیا انہوں نے, کسی کو نہیں جانے دیا, نہ میں نے دیکھی ہے نہ انہوں نے جانے دیا. اب تک آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے نہیں کیا گیا؟ ابھی بلایا ہے, ابھی کال کیا ہے, آئے آپ کی بچی آپ کے حوالے کرتے ہیں. باقی اس نظام کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں. ان کے لیے یہ ملک بنا ہے, اور یہ ان کے کتوں کی بھی سکیورٹی ہوتی ہے. ادھر 50 سے 55 بچے جو ہے اندر موجود تھے, میں روز نرسری میں جاتا تھا, وہ سارے بچے جل گئے, کوئی بچہ نہیں بچا. آپ کی بچی تھی؟ جی میری بیٹی. اور میں یہاں پہ 2 دن سے ہوں اپنی بھابھی کے ساتھ, اور میرا یہاں پہ بھتیجا پیدا ہوا ہے, اور رات تقریباً صبح 6 بجے کا ٹائم تھا, اور یہاں پہ نرسری میں آگ لگی ہے, اور جتنا بھی عملہ تھا وہ ہمیں بتائے بغیر وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ آگ لگ گئی ہے. وہاں پہ ایک لیڈی تھی, انہوں نے شور کیا سائٹ تک, بتایا کہ یہاں سے بھاگے, آگ لگ گئی. اور جب میں باہر گئی ہوں اس ٹائم تک آگ بہت زیادہ پھیل گئی تھی. پھر میں نے اپنے بھتیجے کو بچایا, پھر وہاں پہ جو لیڈیز تھی ان کو باہر نکالا, اور جب ہم نیچے آئے بھاگنے کے لیے تو وہاں پہ جو ان کا عملہ نیچے کھڑا ہوتا پہلے سے بھاگ کے, انہوں نے ہمیں بند کر دیا. وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے تھے. وہ کہتے کہ آپ نے باہر نہیں جانا, کہ بات پھیل جائے گی, اس طرح کا وہ کچھ کہہ رہے تھے. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں باہر جانے دیں, لیکن وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے تھے. اور ان کی اسی غفلت کی وجہ سے اوپر کافی بچے بھی جلے ہیں, اور ہم کیا ہی کر سکتے ہیں, اوپر کافی بچے جلے ہیں, ان کی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی ہے. اور جو میرا جو بھتیجا ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ سیف ہے, کیونکہ اس کو میں خود لے کے آئی تھی باہر. ایک بچہ بھی نہیں آیا سامنے. باقی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سارا کا سارا اسٹاف ایک ساتھ, پورا کوریڈور, ایون نرسنگ اسٹیشن میں بھی نرس بھی کوئی نہیں تھی, سارا کا سارا عملہ
डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक आईसीयू डॉक्टर नहीं था, कोई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। एक साथ घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसी के 3 डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दें कि ये एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले आगे। एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दें। और सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है। या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गायब होने पर आग क्यों लगती है? और डॉक्टर को किसी एक पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है? बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है, 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे, आगे से कहते हैं नहीं डॉक्टर। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ, यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ। मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहीं ऐसे ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं नहीं कटिंग